يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن يا بلبل الأغصان. بغیر کسی چیز کے انتظار کیے فوری طور پہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے غلطی ہوئی، اپنے آپ کو ستونوں سے باندھ لیا، رونے لگ پڑے، کہا ہم سستی کی وجہ سے پیچھے رہے ہیں، ہمارے پاس کوئی بہانہ نہیں، اگر ہم جھوٹا عذر پیش بھی کر دیں اللہ وہی کر کے آپ کو بتا دے گا، جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی کیا ہے، سچ بولتے ہیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو ستونوں سے باندھ لیا اور کہا تب تک ہم اپنے آپ کو نہیں کھولیں گے جب تک اللہ ہمیں معاف نہ کر دے۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے چند دنوں کے بعد معاف کر دیا، ان میں 6 تو یہ معاف ہو گئے، 3 باقی تھے جن میں کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ انہوں نے آگے سیدھی سیدھی بات کہ اللہ کے نبی سستی کی وجہ سے ہم پیچھے رہ گئے، ہمارا یہ مسئلہ تھا، سستی ہماری تھی، ہمیں سزا دے دو، اللہ تعالیٰ سے دعا کر دو کہ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے ان کا بائیکاٹ کر دیا، سوشل بائیکاٹ کر دیا، معاشرتی بائیکاٹ کر دیا، کہا کوئی بندہ بھی سلام لینا تو دور ان کی آنکھوں میں آنکھ بھی نہ ملائے، اگر یہ گزرتے سلام کر دے تو جواب دے دو، ان کی طرف دیکھنا بھی نہیں ہے۔ تو یہ 50 دن تک ان کا بائیکاٹ جاری رہا۔ اللہ فرماتے ہیں وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، وہ 3 لوگ جن کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا، لیٹ کر دیا گیا، ان کی حالت یہ تھی کہ ان پہ زمین بھی تنگ ہو گئی کشادہ ہونے کے باوجود، اور ان پر ان کی جانیں تنگ ہو گئیں، بیوی بچوں سے ملنے کی اجازت نہیں، گلی محلے میں کوئی ملتا نہیں، گلیوں بازاروں میں نکلتے ہیں کوئی ملتا نہیں، حتیٰ کہ کعب بن مالک کے پاس شام سے یہ رومیوں نے، عیسائیوں نے ایک بندہ بھیج دیا، پتا چلا تمہارے نبی نے تمہیں چھوڑ دیا، بڑی قربانیاں تھی تمہاری، تمہارے ساتھ معاملہ کو اچھا نہیں ہوا، ان ٹائم تمہیں بائیکاٹ کر دیا گیا، آؤ ہم تمہیں بڑا بڑا عہدہ دیتے ہیں، ہمارے ملک میں آ جاؤ۔ انہوں نے وہ خط جلا دیا، کہا تو میرا ایمان ضائع کرنا چاہتا ہے۔ بہرحال 50 دن گزرے، اللہ رب العالمین نے یہ آیات سورہ توبہ کی نازل کر دی، اس سورت کا نام بھی التوبہ رکھا گیا، یعنی اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ 50 دن یہ روتے رہے، گھروں میں بند رہے، اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے رہے، ایسی توبہ کی انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے ان کے معافی کے اعلان قرآن مجید میں کر دی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے جب ان کی توبہ کی آیات سنی تو بھاگتے ہوئے ان کے پاس گئے، جا کر کے ان کو بشارتیں سنائی، تم نے سچ بولا، تمہاری قدر و قیمت اتنی ہے، آسمان والے رب نے تمہیں یاد کیا ہے اور تم تینوں کی معافی کا قرآن مجید میں اعلان کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان کر کے کیا فرمایا؟ ساتھ ہی کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، ہمیشہ سچے لوگوں کا ساتھ دو، کبھی بھی جھوٹ نہ بولنا۔ دیکھو سچ بولنے کی وجہ سے ان پر آزمائش آئی مگر اللہ نے ان کو نجات دے دی، ہمیشہ کے لیے توبہ قبول کر لی، جنت کے اعلانات کر دیے۔ تو اللہ ہمیں بھی اس بات کا درس دیتا ہے، دنیا جاتی ہے جائے، تعلق خراب ہوتے ہیں ہو جائیں، تمہاری عزت وقتی طور پہ خاک میں ملتی ہے تو مل جائے، لیکن جھوٹ نہیں بولنا۔ ہمارے معاشرے میں جھوٹ ایسا ناسور بن چکا ہے کہ اس کو جھوٹ سمجھا ہی نہیں جاتا، بیوی بچوں سے جھوٹ، بہن بھائیوں سے جھوٹ، والدین سے جھوٹ، دکان پہ جھوٹ، موبائل پہ جھوٹ، یعنی ہم نے جھوٹ کو گناہ ہی نہیں سمجھا، حالانکہ اللہ کہتا ہے سچ بولو اور ایمان والو سچے لوگوں کے ساتھ مل جاؤ، ان لوگوں کا ساتھ دو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سازش کا بھی ذکر کیا کہ جو منافقین نے ایک مسجد بنائی مسجد قباء کے پاس اور وہاں پہ سازشیں کرنی تھی اسلام کے بارے میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی قتل کے آپ کے منصوبے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا کہ یہ جو مسجد ہے یہ مسجد زرار ہے، یہ نقصان والی مسجد ہے، یہ تقوی والی مسجد نہیں ہے۔ سمجھ آئی کہ اگر کوئی منافق یا کوئی لوگ اسلام سے آگے بھی بڑھ جائیں، خوارج ہوں، معتزلہ ہوں، اگر وہ مسجد بنا لے تو مسجد کا مطلب یہ نہیں ہوتا وہ بندے سچے ہیں، مسجد کا شیلٹر لینا اور بات ہے اور بندوں کا اچھا یا برا ہونا اور بات ہے۔ یہ منافقوں نے مسجد بنائی مگر اللہ تعالیٰ نے کہا یہ مسجد نہیں ہے، یہ تو مسجد زرار ہے،
یہاں پہ تو اسلام کے خلاف سازشیں ہونی ہیں۔ پھر اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی تعریف ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، صحابہ میں اول نمبر پہ وہ ہیں کہ جنہوں نے ہجرت کی، جو اسلام کی ابتدا میں مسلمان ہوئے، پھر وہ مدینہ میں آئے تو انصاریوں نے ان کو جگہ دی، پھر اس کے بعد بدر والے ہیں، پھر اس کے بعد حدیبیہ والے ہیں، پھر اس کے بعد فتح مکہ والے ہیں، پھر فتح مکہ ہونے کے بعد سارے وہ صحابہ ہیں، یہ 5ویں نمبر پہ آتے ہیں۔ تو جو پہلے مسلمان ہونے والے نبی کے صحابہ ہیں، ان کی عظمت یہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فتح مکہ کے بعد جب مسلمانوں کو غلبہ مل گیا، جب لوگ یدخلون فی دین اللہ افواجا، گروہ در گروہ دین میں آ رہے تھے، قبیلے کے قبیلے کلمہ پڑھ رہے تھے، میرے نبی نے کہا وہ جو میرے بدر والے صحابہ ہیں، وہ جو میرے سابقون الاولون ہیں، اے میرے صحابہ اگر وہ ایک مٹھی جو کہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں، تم پہاڑوں برابر بھی خرچ کر دو تو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یعنی جو پہلے صحابہ ہیں ان کی عظمت کے کیا کہنے، جنہوں نے اللہ کے نبی کو مشکل حالات میں ساتھ دیا، آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور اسلام کو کندھا اور سہارا دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، مسلمان اور مومن کے کیا کہنے، جو سچا مسلمان ہوتا ہے، جو سچا مومن ہوتا ہے، جو نبی کا سچا امتی ہوتا ہے، وہ تو اپنی جان اور اپنی مال کا اللہ سے سودا کر چکا ہے جنت کے بدلے میں۔ اگر جان پیش کرنی پڑے اسے پرواہ نہیں، اگر اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا پڑے اسے ٹینشن نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں تشریف لائے، سیدہ عائشہ سے پوچھا وہ جو بکری ذبح کی تھی اس میں سے کیا بچا ہے؟ کہا اللہ کے نبی ایک کھر، ایک پایا بچا ہے۔ کہا جو بچ گیا وہ نہیں بچا، جو تو نے تقسیم کر دیا وہ بچ گیا ہے، وہ کل قیامت والے دن اللہ ہمیں جنت میں اس کے بدلے میں ثواب عطا کرے گا۔ تو جو مال میں نے دنیا میں طے لگا کے رکھ لیا وہ میری آخرت کے کام نہیں ہے، جو میں نے خرچ کر دیا، جس کا میں نے اللہ سے سودا کر دیا، جو میں نے جنت کی قیمت میں دے دیا، جو بیٹے جو بھائی میں نے اللہ کے راستے میں قربان کر دیے، شہادت کے راستوں پہ لگا دیے، اپنے آپ کو بھی اسلام کے لیے جہاد کے میدانوں میں ہر وقت کٹ مرنے کا عزم رکھ کے تیار کر لیا، یہی وہ مومن ہیں جنہوں نے اللہ سے سودا کر دیا۔ سودا کیا ہے؟ جان تو جانی ہے، جہاد میں چلے گئی تو بدلے میں جنت مل جائے گی، مال قبر میں نہیں لے کر جانا، رب کے راستے میں لوٹا دیا تو اللہ اس کے بدلے میں جنت کا داخلہ عطا کر دے گا۔ اس کے بعد سورہ یونس ہے، یہ بھی مکی سورت ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے عقیدہ توحید کے بارے میں، آخرت کے بارے میں اور نبی اور رسولوں کی رسالت کے بارے میں ذکر کیا۔ مشرکین کا وہ تقاضا ہے کہ کیا ایک بشر کو تو نے رسول بنایا، اللہ اگر رسول بنانا ہوتا تو پھر تو ہم میں سے رسول بنانے کی بجائے فرشتوں میں سے رسول بناتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، جیسے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف پیش کیا، اللہ وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، جس نے تمہیں پیدا کیا، وہ مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ پیدا کرے گا۔ اللہ کہتا ہے چیلنج ہے میرا، جن کو تم شریک بناتے ہو کیا وہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھا سکتے ہیں؟ کیا وہ تمہیں پیدا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ جو پیدا نہیں کر سکتا وہ عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا۔ جب پیدا کرنا اور مار کے دوبارہ زندہ کرنا یہ اللہ کی صفت ہے تو عبادت کے لائق بھی صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے بارے میں ذکر کیا کہ وہ ہر بات میں یہ کہتے ہیں عذاب لے آؤ، اے نبی تو عذاب لے آ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے پیچھے بھی سورہ الانفال میں بھی اللہ نے ذکر کیا، اللہ تعالیٰ اس قوم پہ عذاب نہیں بھیجتا جہاں نبی کی ذات موجود ہو، اور اس پر بھی عذاب نہیں بھیجتا جو لوگ اللہ سے استغفار کرتے ہیں۔ اور یہاں اللہ نے مشرکین کو جواب دیا کہ تم جلد بازی کرتے ہو، ناشکری کرتے ہو، تکبر کرتے ہو، ذرا سی تکلیف آئی بندے کہنا شروع ہو جاتے ہیں مر جائیں تو اچھا ہے، یار یہ جان ہی کیسی ہے، یار حالات ہی کیسے ہیں، اس سے تو موت بہتر ہے۔ اللہ کہتا ہے اس سے جلدی جلدی موت نہ مانگا کرو، اللہ کا عذاب نہ مانگا کرو۔ اگر اللہ بندوں کی باتوں پر عذاب میں جلدی کرنے پہ آ جائے
تو روئے زمین پہ کوئی انسان زندہ ہی نہ بچے، ادھر بندہ موت مانگے، ادھر اللہ یا اس پہ عذاب نازل کر دے یا اللہ اسے موت بھیج دے۔ اللہ کہتا ہے اللہ جلدی نہیں کرتا، لوگ مانگتے ہیں موت، لوگ اللہ کا عذاب مانگتے ہیں، مگر اللہ کو پتہ ہے یہ تو جلد باز لوگ ہیں، بے صبرے لوگ ہیں، ناشکرے لوگ ہیں، یہ صبر کریں اگر تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کے لیے خیر کے دروازے کھولنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ کی صفات بیان کی کہ اللہ کے ولی کون ہے؟ جن پہ نہ کوئی خوف ہوگا مستقبل کا، ان پہ کوئی قیامت والے دن خوف نہیں ہوگا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، اور ماضی کا غم نہیں ہوگا، کیونکہ غم اسی ہوتا ہے جس کی زندگی ضائع ہو جائے، ان کی زندگی تو سنہری ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے، فرمایا جو ایمان والے ہیں اور اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وہی اللہ تعالیٰ کے ولی اور اللہ کے پیارے ہیں۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا دوبارہ سے ذکر آیا، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے دو بڑی خوبصورت باتیں کہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اینڈ پہ بھی معاف کر سکتا ہے، موت کے وقت۔ دو مثالیں اللہ نے دی۔ فرعون تھا، جب غرق ہونے لگا، غوطے کھا رہا تھا، تو کہتا ہے میں ایمان لے آیا، اللہ کہتے نہیں اب ایمان کا فائدہ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے جبرائیل آئے، ایک حدیث میں آتا ہے اس کی سند کا علم نہیں، کہ اس کی منہ میں مٹی ڈال دی کہیں یہ کلمہ نہ پڑھ لے، بہرحال اسے غرق کر دیا۔ اور دوسرا اللہ نے واقعہ بیان کیا، کہا جو سچے لوگ ہوتے ہیں، جو اندر سے مومن ہوتے ہیں، اگر وہ موت کے وقت بھی سچے دل سے توبہ کر لیں، اللہ ان کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ کہا مثال یونس علیہ السلام کی قوم کی، کہ جب یونس علیہ السلام ان کو چھوڑ کے چلے گئے، ساری قوم باہر نکل آئی، بڑے رونے لگ پڑے، عورتیں رونے لگ پڑی، ماں باپ کو دیکھ کر چھوٹے چھوٹے بچے رونے لگ پڑے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے کبھی کسی سے عذاب ٹالا نہیں، لیکن یہ واحد وہ قوم تھی کہ جس پر عذاب آنے والا تھا، مگر اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ تو اللہ تعالیٰ پیغام یہ دیتا ہے کہ انسان ہر وقت اللہ سے توبہ کرے، اگر اس کی موت کا وقت قریب بھی ہے، گناہوں کو نہ دیکھے، اللہ کی رحمت کو دیکھے۔ اگر سچے دل والا ہے تو اللہ اسے معاف کرنے والا ہے، اور اگر فرعون کی طرح تکبر، گھمنڈ اور اکڑ رہی ساری زندگی میں، تو پھر ایسی توبہ کی ضرورت نہیں۔ توبہ اندر سے ہوتی ہے، بندہ دل پاک اور صاف کر لے اور اللہ کو یاد کر لے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا